السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے اور ہر طرح کے آنے والے شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ میں دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں کلاس۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم تجوید کی طرف آتے ہیں اور ہم اپنی مشق کر لیتے ہیں، ریویژن کر لیتے ہیں ہم نے کیا کیا پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم مخارج کو دیکھ لیتے ہیں، مخرج کی تعریف۔ امید ہے آپ سب یاد کر رہے ہوں گے اور اپنے تلاوت میں اپلائی بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی مخارج کے ساتھ۔ مخرج کی تعریف، حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم یعنی ناک کا باسا، ان میں سے 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا مخرج نمبر 1 میں کیا آتا ہے، منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ جب یہ تینوں حروف مد حالت میں ہوں گے تو جیسے کہ جس خالی الف سے پہلے زبر ہو، یعنی کہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر یعنی فتحہ، تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ مثلا مالکی، جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ کہلاتی ہے۔ اور مثلا اعوذ، جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو یعنی یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ کہلاتی ہے۔ مثال ہے رحیم۔ حروف حلقی 6 ہیں، ہم نے حلق کا حصہ بھی پڑھا جو 3 حصے میں ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 2 اقصی حلق، اس سے حمزہ اور ہا یعنی کہ سینے کی طرف والا جو حصہ ہوتا ہے سب سے نیچے، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ مخرج نمبر 3 عین اور ہا یعنی کہ وسط حلق یعنی بیچ کا حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ مخرج نمبر 4 غین اور خا، ادنا حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ یعنی کہ منہ کے جسٹ جو حلق ہوتے ہیں وہ والا حصہ سے ہمیں کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا یعنی ادنا حلق، سب سے اوپر والا حلق، ادنا حلق، غین اور خا، وسط حلق عین اور ہا، اور اقصی حلق حمزہ ہا۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا حروف لہاتیہ۔ حروف لہاتیہ میں 2 حروف آتے ہیں، موٹے حروف ایک قاف اور باریک حروف کاف، یعنی کہ مخرج نمبر 5 ہمارا کیا ہے، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ کوے کی مارک جو لگی ہوئی ہے وہ کوے کی نشان ہے، اور وہاں سے جسٹ جو نرم تالو میں جب لگتے ہیں نا تو ہمارے موٹے حروف قاف ادا ہوتا ہے۔ یہ پڑھنے میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حلق سے نکل رہا ہے، لیکن یہ زبان کا حصہ ہے۔ یہ حروف لہاتیہ قاف اور کاف زبان کا حصہ، زبان کی جڑ سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 6 قاف کی جگہ سے ذرا نیچے یعنی کہ سخت تالو
منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے. باریک جو ہماری کاف ہے وہ ذرا سا ہٹ کر منہ کی جانب اس سے کاف ادا ہوتا ہے. تو یہ تھے ہمارے حروف لہاتیہ. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف شجریہ. آپ لوگ نا حروف کو یاد کریں گے، نام کیا نام ہے، حروف لہاتیہ، حروف شجریہ، حروف حلقی، حروف مدیہ. جیم، شین، یا، یہ 3 حروف ہوتے ہیں حروف شجریہ، یعنی کہ مخرج نمبر 7. وسط زبان یعنی کہ مڈل، بیچ زبان جب بالمقابل، آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیسے یہاں پر دکھایا جا رہا ہے، جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں، اور یہ حروف کے نام ہے حروف شجریہ. اس کے بعد آج ہم نئے حروف سیکھیں گے، وہ ہے حرف حافیہ. یہ ہوتے ہیں ضاد. تو ان کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے، ہم دیکھیں گے مخرج نمبر 8. زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد یہ ہیوی لیٹر ہے. آپ دیکھیں یہاں داڑھ یعنی کہ 5 جو چوڑے جو دانت ہے نا، 5 جو آپ پکچر میں دیکھ رہی ہیں، تو یہ 5 داڑھ جب زبان کی کروٹ یعنی بائیں یا دائیں جانب سے بھی لگ کر ادا ہوتا ہے، لیکن زبان کی کروٹ جب بائیں سے نا آسانی سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کا جو پچھلا کنارہ حصہ ہے اس کے مقابل اوپر کے جو 5 داڑھ ہے اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، یعنی بغلی کنارہ دائیں یا بائیں جانب جب اوپر کے 5 داڑھوں کی جڑوں سے لگ جاتا ہے تو یہ ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد یہ ہیوی لیٹر ہے نا، اس کی پریکٹس آپ لوگ کریں گے، اور اس کے نام ہے حرف حافیہ. تو آج ہم نے ضاد کے بارے میں سیکھا، الحمدللہ رب العالمین. اب ہم تلاوت کی طرف آتے ہیں. تو ہم نے جتنے بھی تجوید کے رول سیکھ رہے ہیں، ہم مخارج سیکھ رہے ہیں، تو تلاوت پر انہی مخارج پر ہم غور کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری تلاوت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النازعات، آیت نمبر 27 سے آج ہمارا ختم ہو جائے گا یہ سورت. 27 سے مطلب 46 تک، یعنی 27 to 46 آیت نمبر. آپ لوگ غور سے اپنا مصحف کھولیں یا اسکرین پر دیکھیں اور غور سے آپ تلاوت سنیں اور مخارج پر دھیان دیں انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها
فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر يخشاها من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہماری سورۃ النازعات ختم ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں مزید اضافہ فرمائے، آمین. آگے سے سسٹر صبا کو میں دعوت دوں گی کہ آئیں اور ان کا ورڈ ٹو ورڈ اور تفسیر کرائیں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم اجعلنا من اهل القرآن اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اچھا، آج سب سے پہلے تو میں ایک نام اناؤنس کرنا چاہتی ہوں، انایا سعدیہ. آئی ڈونٹ نو ہو از شی اور وہ کہاں سے ہیں، لیکن میں ان کا نام اس لیے اناؤنس کرنا چاہ رہی ہوں، اور میرا ان سے کبھی انٹریکشن نہیں ہوا پرسنلی، تو اس لیے کوئی فیور نہیں ہے. جیسے ہی میں نے آج زوم اوپن کیا، روم اپنا زوم کا، تو وہ فوراً ہی انہوں نے جوائن کر لیا. تو مجھے اتنا پیارا لگا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ یہ بندی کیسے کلاس کا انتظار کر رہی تھی. اور ابھی میں نے گروپ میں بھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے کہ کلاس کو جوائن کر لیں، اور ان کا کیسے اس کے اوپر ہاتھ تھا کہ انہوں نے فوراً ہی اس کو جوائن کر لیا. سبحان اللہ. اور ایسے پیارے پیارے لوگ بھی ہوتے ہیں جو السابقون الاولون میں سے ہوتے ہیں. قرآن کے ساتھ ہماری چاہتیں، قرآن کے ساتھ ہمارا پیشن، بے شک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہماری اپنی ذات اس کے بعد بہتر جانتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں نا، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا شوق ہے قرآن کو سننے کا، اس کو سیکھنے کا، پھر اپنے عمل میں لانے کا، پھر لوگوں تک پہنچانے کا. تو میرا جی چاہا کہ، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کافی دیر تک صرف میں ہوں کلاس میں اور وہ ہیں اور کوئی بھی نہیں آ رہا، تو وہ ایگزٹ بھی کر سکتی تھی کہ ابھی تو کلاس میں کچھ ہو ہی نہیں رہا، لیکن نہیں بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. یہاں پر کون ہے انایا سعدیہ؟ اپنے چیٹ پہ ذرا مجھے میسج کر کے بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں. ڈیفینیٹلی شی از آور اسٹوڈنٹ، لیکن وہ کہاں سے ہیں؟ ماشاء اللہ فرام جنگ. انایا سعدیہ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اور آپ کی خوشیوں میں ڈھیر و ڈھیر برکتیں ڈالے. اس قرآن کی محفل میں آپ کے لیے خاص دعا کی جا رہی ہے. یو آر چوزن ون، ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ آ رہی ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے مراتب، جو علم کے مراتب وہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے ان ریمائنڈرس کو ریمائنڈ کرتے رہنا، اور ریمائنڈرس ہمیشہ ورک کرتے ہیں. رائٹ، سب سے پہلے اپنی انٹینشن کو پیور کرنا ہے، رائٹ، پھر توجہ سے سننا ہے، اٹینٹیو ہو کے، پھر اس کو جو سننا ہے صرف سننا ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ صرف سن رہے ہیں اور بس ٹھیک ہے اور سرا ہلائی جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کو میمورائز کرنا ہے. میمورائز کرنے کے بعد چیزیں عمل میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم دہرائی کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، پھر چیزیں عمل میں آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دوسروں کو سکھانے والے بنتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو سب آپ لوگ میرے ساتھ جڑے ہو، جب کل کو آپ لوگ دوسروں کو سکھائیں تو آپ یہ نہ کہیں وہ ایک حدیث میں نے سنا تھا کہ، اب شاید مجھے یاد نہیں وہ حدیث ہے کہ آیت ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ایسے کہتے ہوئے سنا، وہ مجھے یاد نہیں کہ وہ حدیث ہے کہ آیت ہے، لیکن ہاں وہ بات ایسے ہے. نہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں نا، ان کے علم بڑے پختہ ہوتے ہیں. وہ علم میں پختہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ سارے ان مراتب سے گزرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں کوئی چیز یاد تو آپ وہ بولیں ہی نا.
ضروری نہیں ہے ہر چیز کا جواب دینا، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سے کوئی چیز پوچھی گئی ہے یا نہیں پوچھی گئی آپ نے ہر چیز میں انٹرفیئر کرنا۔ اہل علم کے یہ طریقہ کار نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ایک چیز نہیں پتہ ہے تو نہیں پتہ ہے، آپ اس میں خاموشی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر پتہ ہے تو پھر ضرور کانفیڈنس سے بتائیں، لیکن وہ کانفیڈنس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ ایسا کانفیڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے، اور میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز ہم 5 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں، اور یہ کچھ چیزیں ہیں میری پیاری بہنوں جو میں چاہ رہی تھی کہ ایز اے ریمائنڈر آپ کو دوں، ان کو توجہ سے سنیں، پھر انشاءاللہ ہم کلاس بھی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیلی، اور نماز میں مثال کے طور پر اتحیات پڑھنی ہے ہم نے، اور ایک دم سڈن بھول جاتی ہے کہ کیا تھی، یہ تو میں روزانہ پڑھتی ہوں، یہ مجھے بھول کیوں گئی؟ آپ کو پتہ ہے کس طرح کے ریمائنڈرز کیوں ملتے ہیں ہمیں یہ بھولنے والے؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم مخلوق ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا خالق ہی ہے جس کا علم بہت وسیع ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارا علم بہت محدود ہے، تو کبھی بھی آپ جب کسی کو سکھائیں بھی تو اس میں جو آپ کا، ہاں اگر آپ دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، لیکن اہل علم بڑی عاجزی رکھتے ہیں، رائٹ؟ یہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں نا، یا ہم کسی کو سکھا رہے ہیں، اس میں ہمارا بھی کوئی کمال نہیں ہے، اس میں بھی یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا۔ تو اس لیے میں خود کو ایکچولی پسند کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے بارے میں یہی بتاؤں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کی، اور میرے بچے بھی اس پہ کہتے ہیں کہ مما لائک یو ٹیچ ادر پیپل، لیکن میں ان کو کہتی ہوں کہ نو اسٹل آئی کال مائی سیلف اسٹوڈنٹ آف دا قرآن۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہنا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ حدیث ہے کہ بہت سارے عالم لوگ بھی آئیں گے، انہوں نے کہہ دیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کیوں ڈالا جائے گا؟ وہ تو کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو تیرے لیے لوگوں کو سکھایا، سیکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا نہیں، تم نے دنیا میں عالم کہلوانے کے لیے کیا تھا، لہٰذا وہ تم کہلوا لیے، دنیا میں تم نے عالم کہلوانا تھا، وہ تم کہلوا لیے، تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم میں۔ جب ہماری نیتیں اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتی تو پھر انجام بہت بھیانک ہے۔ تو ہم اسٹوڈنٹ ہی صحیح ہیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سیکھنا ہے۔ یہ سیکھنے کا عمل بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، رائٹ؟ تو اپنی انٹینشنز کو پیور رکھنا ہے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ سارے ہی ابھی تک جو قرآن کلاس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ سب اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ جب کلاس سٹارٹ ہوئی تھی لگ بھگ 100 کے قریب لوگ تھے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی بات ہے، جب ہم قرآن سیکھنے لگتے ہیں نا تو ہمارا پیشن بڑی جلدی ڈاؤن کی طرف جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ بہت سارے لوگوں کو، اگر آپ میں سے کچھ جاننے والے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ کلاس میں آئیں، کلاس اٹینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے کوئی دوبارہ واپس لوٹ آئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کچھ اس ویک کے اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں جن کا میں نام لینا پسند کروں گی، جن میں ہے شائستہ صالح، ماشاءاللہ یہ آپ کو بھی تجوید پڑھا رہی تھیں، آپ کی ٹیچر ہیں، اینڈ اسٹل شی از میکنگ نوٹس، ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ آپ کا سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکنا چاہیے، بے شک آپ لوگوں کو سکھا رہے ہو۔ تو سسٹر شائستہ کی ایک بہت پیاری خوبصورت بات ہے۔ لائبہ حنیف ہیں، اریبہ حنیف ہیں، خدیجۃ الکبریٰ ہیں، مریم امان ہیں، نبیلہ نثار ہیں، صبا کشف ہیں، بشریٰ صالح ہیں، آئلہ نصیر ہیں، شائستہ کریم ہیں، فرزانہ امان، علینا طارق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے علم میں ڈھیروں ڈھیر اضافہ کریں۔ ہمیشہ ہم نے بڑوں سے سنی کہاوت کہ جھکے ہوئے درخت کو ہمیشہ پھل لگتا ہے نا، تو ہمیشہ عاجز رہنا۔ علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم ہم لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ علم ہم اپنی بہتری کے لیے حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں۔ قرآن جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور سیکھنے جا رہے ہیں، سدرا خاتون یو آلسو مین نوٹس اینڈ فارگٹ ٹو اپلوڈ ان دا گروپ، اٹس اوکے، اٹس اوکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اچھا، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو قرآن آپ سن رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے نوٹس بھی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ یہ ریکارڈنگز لوگوں کے ساتھ بھی آگے شیئر کر رہے ہیں، اور آپ کے تھرو بہت سارے لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں۔ یہ ایک معمولی کتاب نہیں ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 1 میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
بہت بابرکت ہے وہ ذات. کون سی ذات؟ اللہ کی ذات، جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا. اس لیے یہ قرآن نازل کیا گیا، اس لیے فرقان نازل کیا گیا. لیکن اس سے پہلے اللہ اپنی ذات کے بابرکت ہونے کا کہہ رہا ہے کہ وہ بڑی بابرکت ذات ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا اپنے بندے پر. اور یہ کون ہے ذات؟ الذی، آگے اللہ اپنا تعارف فرما رہا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. یہ نہیں کہ صرف زمین کی یا صرف آسمان کی یا زمین کے کسی ایک چھوٹے سے حصے کی، نہیں، جس کے پاس وہی جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور نہیں اس نے کوئی اپنے لیے اولاد بنائی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور کوئی بھی اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. آج کے دنیا کے جو بادشاہ ہیں اگر وہ مر جاتا ہے رائٹ، تو اس کے بعد اس کی اولاد اس کی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے. میرے رب نے نہ کوئی اپنی اولاد بنائی اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے اندازے کے مطابق، جیسے اندازہ کیا جاتا ہے. یہ آیات میں نے کیوں تلاوت کی؟ آپ کو بتانے کے لیے کہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا. فار ایگزامپل، آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی فیوریٹ پرسنالٹی یا سیلیبریٹی، جیسے کل سے ایک دنیا رونا رو رہی ہے نا رونالڈو کے بارے میں، ریٹائر ہو گیا بس تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے آج کل کی سو کالڈ لائک سیلیبریٹیز کے لیے. اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ کوئی لیٹر بھیج دے آج آپ کے نام پر، اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے نام پر فلاں سیلیبریٹی نے لیٹر بھیجا ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ میں پہلے کھانا بنا لوں، میں پھر اس کو پڑھوں گی، اس کو شیلف پہ رکھ دو، رائٹ؟ یا میرے بچوں کی شادیوں کا ٹائم ہے، پہلے میں ان کی شادیاں بیاہ کر لوں، پھر بوڑھی ہوں گی تو پھر دیکھوں گی، پھر لیٹر کھولوں گی، یا آپ اس لیٹر کو فوراً کھولیں گے. تو یہ کتاب میرا اللہ کہہ رہا ہے بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا ہے. پھر بھی ہم اس کتاب کو نہیں کھولتے ہیں. ہمارے دل صرف اس کتاب کے لیے سخت ہیں، ہمارے پاس اس کتاب کے لیے وقت نہیں ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ آپ کو ریمائنڈر دینا چاہ رہی ہوں کہ یہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے اور اللہ نے آپ کو اس کے لیے چنا ہے، تو اس کے لیے اٹینٹیو ہو جائیں. دوسری بات میں آپ کو جو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ 30ویں جز میں بار بار تکرار آ رہی ہے جنت اور جہنم کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تخلیق کے بارے میں بار بار بتا رہا ہے، آسمان، زمین، رات، دن، پھل، درخت، رنگ، یہ سب چیزیں. آپ مجھے بتائیں کہ تکرار کیوں آتی ہے بار بار قرآن میں؟ بار بار قرآن میں تکرار کیوں آتی ہے؟ ریمائنڈرز ہیں، تاکید ہے، اوکے گڈ، اور توجہ دلانے کے لیے، اوکے، نصیحت کے لیے، امپورٹنس کے لیے، اوکے، چلیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ریپرزینٹ ایکسٹریم، اوکے، رائٹ، جھنجھوڑنے کے لیے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، پکا کرنے کے لیے بات کو، وہی تاکید کے لیے، ماشاء اللہ، امپورٹنس. آپ سب کے جواب ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ ہمیں تاکید کرنا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں نصیحت کرنا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں اس بات کی امپورٹنس دلانا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں جھنجھوڑنا چاہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں، تو میں اس تکرار کو پھر کیسے لوں گی؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اگر ہم مجھے نصیحت کر رہا ہے تو ہم نے تو نصیحت نہیں پکڑی. ہم تو پچھلی 6-7 کلاسز سے آخرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ہم میں سے کس کس نے آخرت کی تیاری کرنا شروع کی؟ ہم تو صرف ایک کلاس لیتے ہیں 1 گھنٹے کی، تھوڑا سا سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو نصیحت کہاں گئی؟ مثال کے طور پر میاں بیوی کے رشتے کو ہم لیتے ہیں، تو اگر بیوی کو پتہ ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے پیار ہے، لیکن شوہر بار بار اگر بیوی سے پیار کا اظہار کرتا ہے تو بیوی کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ یا اگر میں اپنے بچے سے روزانہ پیار کا اظہار کرتی ہوں تو میرے بچے کو وہ میرے پیار کا اظہار کیوں اچھا لگتا ہے؟ جبکہ مجھے پتہ ہے مجھے اپنے بچے سے پیار ہے اور میرے بچے کو بھی پتہ ہے کہ میری ماں کو مجھ سے پیار ہے، رائٹ؟ یا اب جیسے کوئی ایک بات مجھے بہت پسند ہے اور میں اپنی دوست سے بار بار اس کو شیئر کرنا چاہتی ہوں،
یہاں ایک جگہ جو مجھے بہت پسند ہے، میں اس جگہ پر بار بار وزٹ کرنا چاہتی ہوں. کیوں کرنا چاہتی ہوں؟ اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس میں دلچسپی ہے، مجھے وہ پسند ہے کرنا، میری پرائیورٹیز میں سے ہے وہ چیز، رائٹ؟ وہ مجھے کرنا پسند ہے. اب جس کو جنت اور جہنم میں، جس کی فکریں جنت کے لیے ہوں گی، جس کی فکریں آخرت کے لیے ہوں گی، جنت کے حصول کے لیے ہوں گی، جس کی فکریں اپنی برزخ کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہوں گی، تو وہ یہ آیات بار بار سننا پسند کرے گا. لیکن جو یہ کہے گا کہ جس کو دلچسپی ہی نہیں ہے تو وہ ایک دفعہ بھی بڑی مشکل سے سنے گا. جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دلچسپی ہے، رائٹ، اب وہ ہر جز میں ان کا ذکر آتا ہے تو وہ بڑی توجہ سے سنے گا اور ہر دفعہ نئی سے نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر کسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے تو وہ ایک دفعہ کو ہی کافی سمجھے گا، اور اگلی دفعہ جب اس کا ذکر آئے گا تو وہ سمجھے گا یہ کیوں قرآن نے ایک بات بار بار کہی ہے. تو یہ ساری بات ہماری دلچسپیوں کی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ کو یہ قرآن میں یہ ذکر بہت اچھا لگے گا، بار بار جنت اور جہنم کے بارے میں جب آئے گا، اور آپ پھر ہم نئی سے نئی چیزیں بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں ہم اپنا اس میں لفظی ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسٹ گیو می اے منٹ. اوکے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتم، کیا تم، اشد زیادہ سخت ہو، خلقاً تخلیق میں، ام یا السماء آسمان، بناہا اس نے بنایا اسے، رفعا اس نے بلند کیا، سم کہا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس نے درست کر دیا اسے، واغطشا اور اس نے تاریک کیا، لیلہا اس کی رات کو، واخرجا اور اس نے نکالا، ضحاہا اس کی دھوپ کو، والارض اور زمین کو، بعد بعد، ذالک اس کے، دحاہا اس نے پھیلا دیا اسے، اخراجا اس نے نکالا، منہا اس سے، ماءہا پانی اس کا، ومرعاہا اور چارہ اس کا، والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا اس نے گاڑ دیا انہیں، متاعن فائدے کا سامان ہے، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فاذا پھر جب، جاءت الطامہ آ جائے گی آفت، الکبریٰ بہت بڑی، یوم اس دن، یتذکر یاد کرے گا، الانسان انسان، ما جو سعی اس نے کوشش کی، وبرزت اور ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم جہنم، لمن اس کے لیے جو، یرا دیکھتا ہے، فاما تو رہا وہ، من جس نے طغی سرکشی کی، وآثرا اور اس نے ترجیح دی، الحیات الدنیا زندگی کو دنیا کی، فإن تو بے شک، الجحیم جہنم، ہی وہی، المأویٰ ٹھکانہ ہے اس کا، وأما اور رہا، من وہ جو، خوفا ڈرا، مقام کھڑے ہونے سے، ربی ہی اپنے رب کے سامنے، ونہا اور اس نے روک لیا، النفس نفس کو، عن الہوی خواہشات سے، فإن تو یقیناً، الجنت جنت، ہی وہی، المأویٰ ٹھکانہ ہے اس کا. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایانا کب ہے، مرساہا ٹھہرنا اس کا، فیما کس میں ہے، انتا آپ، من ذکراہا اس کے ذکر سے، الا طرف، ربی کا آپ کے رب کے، منتہاہا انتہا ہے اس کی، انما بے شک، انتا آپ تو، منذر ڈرانے والے ہیں، من اسے جو، یخشاہا ڈرتا ہو اس سے، کأنہم گویا کہ وہ، یوم جس دن، یرونہا وہ دیکھیں گے اسے، یعنی کہ تو پھر وہ کہیں گے، لم نہیں، یلبثو وہ ٹھہرے، یلبثو وہ ٹھہرے، الا مگر، عشیۃً پچھلا پہر، او یا ضحاہا پہلا پہر اس کا. اس کے بعد محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. کیا تم زیادہ مشکل ہو دوبارہ پیدا کرنے میں، یا آسمان؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے درست کر دیا، اس کی رات کو تاریک کیا، اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا، اور پھر اس کے بعد زمین کو بچھا دیا گیا، اور اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پھر ان میں پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا، اس میں تمہارے لیے اور تمہارے چپائیوں کے لیے فائدے کا سامان ہے. پھر جب سب سے بڑی چھا جانے والی آفت آ جائے گی، اس دن انسان ہر اس کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے کی ہوگی، اور اس کے لیے، ہر دیکھنے والے کے لیے، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا. پس وہ جس نے سرکشی
کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس نے اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا واقعہ ہونا کب ہے، اس کا تعلق، کیا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ذکر سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف ہی اس علم کی انتہا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں خبردار کرنے والے ہیں جو ڈرتا ہے اس سے، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے اسے سمجھیں گے نہیں رہے دنیا میں ایک شام یا اس کی ایک صبح۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے جس میں آپ اور میں، ہم سب صبح سے شام، شام سے صبح کر دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیات ہیں، بہت پیاری آیات ہیں، میرے خیال سے ان کے لیے 20 30 40 منٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں ان کو آپ کے لیے تیار کر رہی تھی تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ صرف انہیں یاد کے اوپر 4 5 سیشنز رکھتا ہوں اگر میرے بس میں ہوتا تو، کیونکہ اس کے اندر وہ موتی چھپے میں یقین جانیں کہ ہماری سوچ دھنگ رہ جاتی ہے۔ کیا ہی خوبصورت آیات ہیں یہ۔ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آج کی کلاس میں تھوڑا ڈفرینس یہ بھی ہے کہ آپ نے ابھی نوٹس نہیں بنانے، صرف آپ کے سامنے یہ سلائڈز آئیں گی اور میں بولوں گی اور آپ نے صرف سننا ہے۔ میں چاہتی ہوں مکمل فوکس آپ کا سننے پر ہو۔ یقین جانیں اگر آپ بیسٹ لسنر ہیں نا، آپ بیسٹ ٹیچرز بنیں گے، لیکن اگر آپ بیسٹ لسنر نہیں ہیں نا، آپ بیسٹ ٹیچرز کبھی نہیں بن سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود سیکھیں، پھر اپنی ذات کو سکھائیں دوسروں کو سکھانے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سکھائیں، تو آپ سیکھنے کے بعد سکھانے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بیسٹ لسنر بن جائیں۔ ٹھیک ہے، ریڈی ہیں آپ اس کام کے لیے؟ پھر آج چلیں توجہ سے سنیے گا۔ آپ کے سامنے آپ کے مصحف کھلے ہونے چاہیے، آپ کا قرآن اوپن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت پر ہمیں ایک عقلی دلیل دی جا رہی ہے۔ کیا کہتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب یہاں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی تو ہم نے غور و فکر کرنا ہے، رائٹ؟ کہ اگر اتنی عظیم کائنات اور آسمان پیدا کرنا ممکن ہے تو قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیوں ناممکن سمجھا جاتا ہے؟ تو ایکچولی یہ آیت منکرین قیامت کے شبہات کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الغافر میں آتا ہے نا 57 میں، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 81 میں آتا ہے، کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4974 میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے عاجز سمجھتا ہے، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی میرے لیے آسان تھا اور دوبارہ پیدا کرنا بھی آسان ہے۔ میرے اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، رائٹ؟ تو اس آیت میں ہمیں قیامت پر ایک تو عقلی دلیل ملی، آسمان کی تخلیق انسان سے عظیم تر ہے، رائٹ؟ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے سامنے۔ آیات نمبر 28 اور 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں، رفع سمکہا فسواہا، پھر اس نے یعنی کہ اس نے آسمان کو بلند کیا، پھر اسے درست بنایا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو طریق کیا اور دن کو روشن بنا دیا، اس کی دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان کے نظام، رات اور دن کے نظم اور کائناتی توازن کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں سے کون کون ہے جو آسمان، رات اور دن کو دیکھ کر جو ہے نا ہم اس پر توجہ کرتے ہیں، روزانہ ہم اس پر تدبر کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے اس پہ؟ تو آسمان کی بلندی ایکچولی کس چیز کے برابر ہے؟ یہاں پر یہ اللہ کی عظمت کو شو کر رہی ہے، اور رات کا اندھیرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آرام کے لیے بنایا، دن کی روشنی میں رزق اور عمل رکھا ہمارے لیے۔ سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 47 میں آتا ہے، وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ سورہ یونس 67 میں آتا ہے، اسی نے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنا دیا، رائٹ؟ اور دن کو روشن بنا دیا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ویسے؟
میں نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو جب تک ہمارے فنکشنز میں جب ہم رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں نا، تو موسٹ آف دا ٹائم ہم بلا اس خوشی کا اظہار کیا کرتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے آج چاند رات ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے آج عید ہے، رائٹ. ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی کی شادی ہے. یعنی کہ ہمارے فنکشنز میں جب تک ہم راتوں کو جاگتے نہیں اور دن میں سوتے نہیں ہیں، تو ہمارے فنکشنز ٹرینڈ کے اکارڈنگ سے نہیں ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راتوں کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو ان کاموں کے لیے بنایا. لیکن آج جب انسان قدرت کے خلاف چلنا شروع ہوا ہے نا، تو اسی لیے تو اس کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض. یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1120 میں ہے. خیر، آیت نمبر 30 میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کو بچھا دیا گیا، والارض بعد ذالک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا. اللہ تعالیٰ آسمان کی جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کی زندگی کے قابل بنایا نا، تو اس میں اس کی رہائش رکھی، اس کی کھیتی باڑی اس میں رکھی گئی، اس میں پانی رکھا گیا، اس کے اندازے کے مطابق راستے بنا دیے گئے، پہاڑ اس میں گاڑ دیے گئے. اس میں جو لفظ دہا ہے نا، مفسرین کے مطابق ہے اس سے مراد ہے پھیلا دینا، ہموار کر دینا، اس طرح سے اس کو ہموار کر دینا کہ اس کو رہنے کے قابل بنا دینا. سورۃ نبا میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 6 میں، پچھلی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، یعنی کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. کس کس کو یاد ہے یہ آیت؟ پچھلی صورت میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا، اور اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں بھی دیکھا تھا. سورۃ الغاشیہ میں آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور زمین کی طرف دیکھ، یعنی کہ زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی، یعنی کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور اس پر چلتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، فلک بوس یعنی کہ اونچی اونچی عمارتیں بناتا ہے. رائٹ. تو زمین انسان کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ کی ربوبیت کا یہ بہترین ثبوت ہے. آیت نمبر 31 سے 32 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی، سبزہ اور پہاڑ کو جو بیان کیا گیا، اخرج منها ماءها ومرعاها، اور اس نے اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کی جب نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں نا، تو یہاں پر جو پانی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کی بنیاد. سبزہ جو ہے وہ انسان اور حیوانات کی غذا ہے، ٹھیک ہے، اور پہاڑ زمین کے توازن اور استقامت کے لیے ہیں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. سورۃ النحل میں آیت نمبر 15 میں آتا ہے اور اس نے زمین پہ پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہلنے نہ لگے. یعنی کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے جو اس زمین کو ڈھلکنے نہیں دیتا، تو اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب زلزلہ آتا ہے فار ایگزامپل، اور پچھلے دنوں آیا بھی، تو زمین کا کیا حال ہوتا ہے. ہلکے سے زلزلے سے کیسے عمارتیں، پہاڑ، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ پہاڑ رکھ دیے. اگر یہ زمین ہلتی رہتی تو ہم کچھ کام کر پاتے جیسے یہ زمین ہل رہی ہے. لیکن دیکھیں اللہ کی قدرت ہے. میں اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہوں اس ٹائم، اگر میرا کمپیوٹر اپنی جگہ پر ہے، میری بکس اپنی جگہ پر ہیں، آپ اپنی جگہ پر ہیں، زمین ہل رہی ہے، تو یہ میرے اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے. اور جہاں پر اللہ کہہ رہے کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو پانی سے بنا دیا، تو کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں پانی کی مقدار، ہر سیل میں پانی کی مقدار ہے، اور انسان بنا بھی نطفہ سے ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی قطرہ اب کہتے ہیں نا جس وہ بنا. تو ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کو بنیاد بنا دی ہے. لیکن ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے نا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہی پانی ہے. اور ہم کیا برتن دھوتے ہوئے کتنا پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، نہاتے ہوئے ہم اپنی باڈی پر صابن لگا رہے ہوتے ہیں، پانی چل رہا ہوتا ہے. ہم سارے برتنوں کو صابن لگا رہے ہوتے ہیں لیکن پانی چل رہا ہے، ہم نے اس پانی کی کبھی قدر ہی نہیں کی. ہم دن میں کتنی مرتبہ پانی پیتے ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی گرمی ہے، کتنا پانی پیارا لگتا ہے ٹھنڈا. پانی پیتے ہوئے کس نے آج سارے دن میں، آج میں صرف آج کی بات کر رہی ہوں، میں روٹین کی نہیں پوچھ رہی، آج اس کلاس سے پہلے آپ نے کتنی مرتبہ پانی پیا اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ پانی نے تو مجھے زندگی دے دی، اتنی گرمی میں سکون مل گیا پانی پی کے. ڈیفینیٹلی صبح سے آپ لوگوں نے بڑی دفعہ پانی پیا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان انڈیا میں ہم نے دیکھیں کہ شام ہو رہی ہے آپ لوگوں نے پانی نہیں پیا. پانی تو پیا ہوگا، بہت دفعہ پیا ہوگا، بہت ساری چیزوں میں استعمال بھی کیا ہوگا، واش روم میں گئے ہیں تب بھی پانی استعمال کیا. کتنی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا اس پانی پر.
علینا نے کیا الحمدللہ کثیرہ، صرف علینا نے کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ بڑا ہی مہربان ہے ہم پہ۔ اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیں اور ہمارا تھینک یو نہ بولے، اگر ہم کوئی چھوٹا سا گفٹ دے دیں اور وہ ہمیں تھینک یو نہ بولے، ہم اگلی دفعہ اس کو گفٹ بھی تھوڑا ہلکا پھلکا ہی دیں گے، کیا پہلے تو اس نے مجھے تھینک یو بھی نہیں بولا، ویسے ہی کال کر کے نہیں بولا تو میسج پر ہی تھینک یو بول دیتی۔ ہم بڑے مینرز لے آتے ہیں نا اپنے رشتوں میں، اسے تو مینرز ہی نہیں ہیں۔ فلاں اسٹوڈنٹ، فلاں ٹیچر، میں نے ٹیچر کے لیے اتنا کچھ کیا، ٹیچر نے مجھے تھینک یو نہیں بولا، یا میں نے اسٹوڈنٹ کے لیے اتنا کچھ کیا، اسٹوڈنٹس نے مجھے تھینک یو نہیں بولا۔ ہم اپنے لیے تھینک یو کے بڑے حریص ہیں، رائٹ ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ 3 چیزوں میں شریک ہیں، پانی، گھاس اور آگ میں۔ یہ سنن نبی داؤد کی 3477 ہے، یعنی کہ بنیادی ضروریات زندگی پر ہم سب کا حق ہے، رائٹ۔ اسلام اجتماعی فلاح اور انسانی ہمدردی کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ جو میں آپ کو احادیث بتا رہی ہوں، اگر آپ کو لگے کہ آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کا فوکس میرے سننے پر رہے گا اور آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، نہیں تو بعد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بعد میں بھی آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں اور بعد میں بھی اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 33 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے مَتَاعًا لَکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے فائدے رکھ دیے اس میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام نعمتیں انسان اور جانوروں کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہم ان سب چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو یہ آیت ایکچولی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنا نا کہ تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے ان میں فائدے ہیں، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنا دیا۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 29 میں آتا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی۔ سورۃ عبس میں آتا ہے 24 سے 32 میں کہ انسان کی غذا، بارش، کھیتیاں اور مویشیوں کی جتنی بھی نعمتیں ان کا سب ان آیات میں ذکر آئے۔ تو جب یہ سب چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں تو ہم کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ہمارا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تھا، اور عبادت صرف 5 ٹائم نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی ہے، قرآن کا ایک کورس کرنے سے نہیں ہوتی ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، تو پھر ہم آل ٹائم اس کے بندے ہیں۔ یہ نہیں قرآن کلاس میں بہت اچھے ہو گئے، رائٹ، اب جب رات کو سونے سے پہلے بستر پہ لیٹے ہیں تو پھر بس ٹھیک ہے، اب کون سا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، رائٹ۔ اپنے آپ کی تنہائیوں کو بھی پاک کرنا ہے۔ اہل قرآن کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کی تنہائیاں بڑی خوبصورت، بڑی پاک ہوتی ہیں۔ ان کی تنہائیوں کی خوبصورتی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ کسی محفل سے جب اٹھ کے جاتے ہیں نا تو وہ اچھے الفاظ میں، اچھے رویوں میں اپنی خوشبوئیں وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں، پھر ان کی غیر موجودگی میں بھی لوگ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ آپ اللہ کے لیے اپنے نفس کی قربانی دیں گے نا تو اللہ بہت بڑا قدردان ہے، وہ آپ کی اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2734 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرتا ہے، رائٹ۔ اب جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ٹیبلز کتنے بھرے ہوتے ہیں کھانوں سے، اب تو 1-2 کھانے بھی نہیں ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، جب تک میں کھانا نہ ہو، پھر 1-2 ڈشز نہ ہوں، چوائسیز نہ ہوں اس میں، پھر اس کے ساتھ میٹھا نہ ہو، پھر میٹھے کے ساتھ 1-2 ڈرنکس نہ ہوں، تو ہمیں تو کھانا کھانا نہیں لگتا۔ لیکن کھانا کھایا آج آپ سب نے جب بھی، تو کس کس نے سوچا کہ یہ کس نے بیج اگایا اور کس زمین پر اگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا پروان چڑھایا، اور پھر اس کے پیچھے کس کسان کی محنت تھی، اور پھر کس مارکیٹ میں آیا، پھر میرے باپ نے اس پر محنت کی، پھر میرے باپ نے کما کر گھر میں لایا، پھر میری ماں نے اس پر محنت کی، اور پھر آج میز پر میرے سامنے موجود ہے۔ لیکن اتنا سوچنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، بالکل بھی اتنا سوچنے کا ٹائم نہیں۔ ہم تو بھائی بڑے بیزی لوگ ہیں، ہم تو بس کھاتے ہیں، ہاتھ جھاڑتے ہیں، ٹیبل پر پلیٹ پڑی ہوگی، اماں خود ہی اٹھا لیں گی، اور ہم اس کو بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں، میرا بچہ چھوٹا ہے نا، وہ کر نہیں سکتے، اٹس اوکے، بڑے ہو کے یہی کام کرنے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو بھی پیمپر کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اوور پیمپر کر رہے ہیں، صرف کس لیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بڑی فیشن کے اکارڈنگ ہیں، رائٹ۔ اب میری فلاں دوست اپنے بچے کو بہت زیادہ پیار محبت سے رکھتی ہے، اگر میں نہیں رکھوں گی تو میرے ماں کے اندر اپنے خود ہی گلٹ آ جاتے ہیں، اور بچہ بھی کہے گا ہائی میری اماں میرے ساتھ تو ایسی نہیں ہے، ان کی دوست تو اپنے بچے کے ساتھ بہت اچھی ہے،
کیونکہ ہم ہر چیز میں لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں. خیر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو ہم نے آیت ہم پڑھ رہے تھے 33، اوکے ایگزیکٹلی. اس میں مفسرین کے کچھ اقوال ہیں. امام ابن کثیر ہمیں کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ان آیات میں، ایکچولی یہ جو ہم نے آیات ابھی پڑھی 27 سے 33 تک، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت اور قیامت کے امکان پر واضح دلائل قائم فرما دیے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کو آسمان کی تخلیق میں غور کرنے کی اللہ کی قدرت کو غور کر کے اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے. یعنی کہ اس پر اب یہ ہم نے آیات پڑھی تو ان پر تدبر ہم پر فرض ہو گیا. رائٹ. آیت نمبر 34 میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا جا رہا ہے. کیا فرمایا گیا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ بہت بڑی آفت آ جائے گی. ہم نے کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کیا آفت لگ رہی ہو. اچھا سیدھا کہنے یہ ہمارا ماحول تھا جب ہم ابو کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ایک جب بہت بڑی آفت آ جائے گی، ہم کہتے ہیں بہت پیارا لگ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کیا آفت لگ رہی ہو، کیا قیامت ڈھا رہی ہو. رائٹ. تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ریمائنڈر دیا تھا کہ اپنی ووکیبلری کو بھی اچھا کرنا ہے. اہل قرآن بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. وہی والی بات کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. یہ لکھ لیں اپنے اوپر کہ آپ کا ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بڑا آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ ضرور اس کا جواب دیں، لیکن اگر آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں بات ہو رہی ہے، کوئی ٹاپک چھڑ گیا اس میں، تو آپ کی انٹرفیئرنس اس میں ضروری نہیں ہے. وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. خیر پھر جو بہت بڑی آفت یعنی کہ قیامت آ جائے گی. الطامۃ الکبریٰ سے مراد ایکچولی یہاں پر قیامت ہے، اور ایسا ہولناک واقعہ جو ہر مصیبت سے بڑا ہوتا ہے. وہ دن جب ہر انسان گھبرا جائے گا. یعنی کہ یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ جب وہ انسان دیکھ لے گا نا تو پھر اس کے بعد اسے کوئی مصیبت ہی نہیں لگے گی. پھر جو دنیا میں اتنی مشکلات، ہم کہتے ہیں نا مشکلات میرے لیے ہی کیوں، میری زندگی ہی کیوں اتنی مشکل ہے، میں ہی کیوں اتنا صبر کروں، یہ سب چیزیں ہمیں بڑی معمولی لگیں گی قیامت کی مصیبت دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. جو الطعام ایکچولی جو نا تفہیم القرآن میں آتا ہے کہ بذات خود ایک سنگین آفت ہے، شدت کو مزید واضح کرنے کے لیے آیا ہے. یہ مولانا مودودی بیان کر رہے ہیں. اور الکبریٰ کا جو لفظ ہے وہ اس کو ایگزیجریشن کے لیے آیا ہے، اس کو ایگزیجریٹ کر رہا ہے الطعامہ کو بتانے کے لیے کہ یہ مصیبت الکبریٰ کتنی بڑی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. سورۃ العبس کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آ جائے گی. کان بہرے ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک سخت چیخ ہوگی جو کانوں کو بالکل بہرا کر دے گی. سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے. سنن ترمذی میں آتا ہے 2431 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے آرام سے رہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو منہ سے لگائے انتظار کر رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری پیاری بہنوں. ہم کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنے سکون سے چغلی کر لیتے ہیں، ہم کتنے سکون سے فون اٹھاتے ہیں اور اپنی ماں سے، اپنی ساس کی، اپنی نندوں کی برائیاں کر لیتے ہیں. ہم کتنے سکون سے یہ کام سارے کر لیتے ہیں. ایک دوست کے ساتھ دوسری دوست کی برائیاں کر لیتے ہیں اور اینڈ پر استغفر اللہ، توبہ کر کے اللہ ہمیں معاف کرے کہہ کے ہم نیک ہو جاتے ہیں. یہ ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں. ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. جو ہم نے بولا، جو ہم نے کیا، وہ سب لکھ دیا گیا. ہر چھوٹی بڑی چیز کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی. ہم یہ چیزیں لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، آخرت میں نہیں چھپ سکیں گے. آیت نمبر 35 میں آتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے اعمال یاد کرے گا. یس یہ وہ دن ہوگا. آج ہم کسی کا دل دکھا کے بڑے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. کسی کا قرض دینا ہے ہم بھول جاتے ہیں. کسی پر الزام تراشی لگائی ہوئی تھی ہم بھول گئے. کسی کو ایسے گھور کے دیکھا اور ہم بھول گئے. آپ کو پتہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک انسان آیا اور اس نے حدیث کچھ، اس کا انداز بیان ایسا تھا کہ ان کی نا ہلکی سی اسمائل نکل آئی، حالانکہ وہ انسان جو بیان کر رہا تھا وہ اندھا تھا. امام بخاری نے اس سے معافی مانگی تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو تب دیکھا بھی نہیں تھا، نہ میں دیکھ سکتا ہوں. امام بخاری نے کیا کہا؟ مگر میرا اللہ دیکھ رہا تھا. ہم امام بخاری کی حدیث کو بڑے آرام سے بیان کر دیتے ہیں نا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور انہوں نے یہ اس طرح سے ریسرچ کی اور سارا، لیکن ہم ان لوگوں کو فالو نہیں کرتے ہیں. ان لوگوں کو فالو کرنے لگیں گے تو ہمیں اپنے نفس مارنے پڑیں گے، ہمیں اپنی میں مارنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دلوں کی نرمی، اپنی ذات کی عاجزی کی، رو رو کے دعا مانگا کریں. یہ چیزیں میرے اللہ کو پسند ہیں، اور ایک مخلوق میں یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. عاجزی، ڈر، یہی تو خالق اور مخلوق میں فرق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا. عاجزی ہونا بہت ضروری ہے. خیر، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے اعمال یاد کر لے گا، یعنی کہ ہر عمل سامنے آ جائے گا، کسی نے کسی کے بارے میں کیا سوچا تھا، کیا کیا تھا اس کی پیٹھ پیچھے، کیا باتیں کی تھیں، رائٹ. انسان اپنے گناہ اور نیکیاں یاد کرے گا اس دن، کوئی چیز بھی چھپی نہیں رہے گی. آج اگر ہمارے سوشل میڈیا پر ہم غلطی سے کوئی چیز لگا دیں اور پھر وہ سب لوگ پڑھ لیں تو کتنی شیم فیل ہوگی. او ہو، میں نے یہ نہیں لکھنا تھا، میں نے تو یہ لکھنا تھا، مجھ سے غلطی سے لکھا گیا، اللہ سب دوست کیا سوچیں گے میرے بارے میں، رائٹ. اور وہ چیز ہمیں اتنا ڈسٹرب کرتی ہے، سارا دن ہم ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، ہمیں ہیڈیک ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اداس لگنے شروع ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں گے، لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا. تو یہ جو آخرت کا منظر آنا ہے کہ جس دن انسان اپنے کیے ہوئے اعمال یاد کرے گا، اس دن ہر چیز پبلک ہو رہی ہوگی. اچھا، یہ تو صرف آخرت کا رزلٹ ہے. آج کے رزلٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، تو آج کا جو رزلٹ ہے، میرے بچے کا جب رزلٹ آئے گا اور میری بچی آ گئی ہے سیکنڈ، میری بچی کو تو فرسٹ آنا تھا، کیونکہ میری نند یا میری جو بھی رشتے تھے شریک میں، ان کے ساتھ مقابلہ تھا میری بچی کا. تو میں اپنی بچی کے کاندھے پہ تھپکی دے کے کہوں گی کہ اٹس اوکے، کسی کو ہم رول نمبر نہیں بتائیں گے، میں بتا دوں گی میری بچی فرسٹ آئی ہے، اور ہم ٹرافی تمہاری سیکنڈ والی فرسٹ کو دکھا دیں گے. پیرنٹس ایسے کرتے ہیں، رائٹ. تو آپ فرسٹ شو کر دیتے ہو لوگوں کو، ہاں میری بچی فرسٹ آئی ہے، ہاں 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 یہ وہ. لیکن یہ جو آخرت کا رزلٹ ہے، اس میں کوئی ماں آپ کو تھپکی دینے نہیں آئے گی، کوئی ماں آپ کے بہاف پہ جھوٹ نہیں بولے گی. یہ تو وہ دن ہوگا جب انسان کہے گا میرے ماں باپ بھی لے لو، میرے بیوی بچے بھی لے لو، میرے سارے رشتہ دار لے لو، اور مجھے آگ سے بچا لو. کیوں نہیں ہم تیاری کرتے ہیں ان دنوں کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری فکریں اس قرآن کے لیے لگا دیں، ساری فکریں آخرت کے لیے لگا دیں. سورۃ الزلزال میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 7 سے 8 تک، جس نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. ہر طرح کی نیکی اور برائی کھل کے سامنے آ جائے گی، کسی سے کچھ چھپا نہیں رہے گا. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے انسان کو اس دن اس کے اگلے پچھلے سب اعمال بتا دیے جائیں گے. یہاں پر اس وقت کون اپنی خالص نیت لے کر نہیں بیٹھا، یہ اس وقت ہم نہیں جان سکتے، آخرت میں سب کچھ سامنے آ جائے گا. سنن ترمذی میں 2417 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم نہیں ہٹ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر، علم، مال اور جسم کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. پیپر لیک ہو چکا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سوال کون سا آئے گا، اس کے باوجود ہم اس کے جواب کی تیاری نہیں کر رہے. اس کے باوجود آج دنیا کے پیپرز میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون سا سوال آ گیا کون سا نہیں. پوری پوری کتابیں، پورے نوٹس ہم رٹ کے جاتے ہیں، دن رات ایک لگا دیتے ہیں. یہ تو پیپر بھی لیک کر دیا گیا، آؤٹ کر دیا گیا، یہ کویشچنز آئیں گے، اس کی تیاری پکڑ لو. ہم پھر بھی نہیں تیاری کرتے، ہم اتنے ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن میں آتا ہے کتنے صابر ہیں یہ لوگ جہنم کی آگ پر. آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. جہنم کو واضح طور پر سب کے سامنے لایا جائے گا. مجرم اپنے انجام کو دیکھ لیں گے، لوگوں کو اللہ کے عدل کا یقین ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یہ دن قائم ہونا تھا. سورۃ القحف جو ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، آیت نمبر 100 میں آتا ہے کہ اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے ظاہر کر دیں گے. سورۃ الفجر میں آتا ہے آیت نمبر 23 میں، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی. اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اس کے پاس سوچنے کا وقت کہاں ہوگا، کوئی سوچنے کا وقت نہیں ہوگا.
صحیح مسلم 2842 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اتنی بھیانک چیز ہے یہ جہنم، اتنی خوفناک آگ. جہنم آگ کا نام ہے، اور یہ آگ میں جہنمیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. آگ میں آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کا عذاب دیا جائے گا، تپتا ہوا پانی دیا جائے گا جن سے ان کی کھالیں جھلس جائیں گی. آج ہم اتنی گرمی میں ہیں، سردیوں والے کپڑے پہنے، گرم کپڑے پہنے، لیٹس سی کیسی فیلنگ آتی ہے. یعنی کہ فل گرمی کا دن ہے اور اب گرم ہی کپڑے پہنے، آپ کا دن کیسے گزرے گا؟ شاید جان ہی چلی جائے. لیکن اب تو جان چلی جائے گی، پھر آگے کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ سکون آیا تو کہاں جائیں گے؟ کچھ ایسا کر کے کچھ ہے نا، مر کے بھی نہ چین آیا تو کہاں جائیں گے؟ تو یہ جہنم میری پیاری بہنوں آگ کی بنی ہوئی، اور اس میں آگ کے ہی کپڑے پہنائے جائیں گے. آیت نمبر 37 سے 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. یقین جانیں جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ شدت کی کمی ہے ایمان مضبوط کرنے میں، ہمیں شدت کی کمی ہے. میں اپنی ذات کے بارے میں بتا رہی ہوں، آپ سب کو اپنے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. تو میرا حوصلہ نہیں بھر پا رہا تھا کہ میں اس آئے سے آگے کیسے بڑھوں. مجھے لگا کہ ان آیات کا بھی حق نہیں ادا ہو پا رہا، اور یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کے الفاظ ہیں. یہاں ایکچولی دو بڑی برائیوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. ایک تو سرکشی، اللہ کی نافرمانی جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا. دنیا کو ترجیح دینے کی جو علامات ہیں وہ نماز سے غفلت جیسی ہو گئی. کوئی بات نہیں، میں پھر پڑھ لوں گی، یا ابھی تو فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، یا ابھی تو کسی پارٹی میں آئی ہوئی ہوں، اب میک اپ بھی کیا ہوا ہے، منہ دھونا بھی مشکل ہے، رائٹ؟ منہ دھو لیا تو سارا منہ حقیقت سامنے آ جائے گی لوگوں کے، رائٹ؟ تو ہم نماز کے قضا ہی کر لیں گے. کرتے کرتے قضائیں ہو جاتی ہیں، قضا کرتے کرتے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. دنیا کو ترجیح دینے سے مراد حرام کمائیاں بھی ہیں، پھر تکبر بھی ہے، خواہشات کی پیروی. سب سے بڑی چیز خواہشات کی پیروی. ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم کسی پارٹی میں جائیں، بال کھلے چھوڑیں، خوبصورت لگیں، ٹرینڈ کے مطابق کپڑے پہنیں. لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، ہم بھی کریں، ہم بھی لوگوں کو بتائیں ہم بھی بڑے پیارے ہیں. مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے، واحد پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ہم نے لوگوں کو نا بتانا ہے کہ ہم لوگ امیر ہیں، رائٹ؟ کسی نہ کسی طرح سے دوسرے کو یہ شو کرنا ہے کہ میں 5 اسٹار ہوٹل میں، ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہی ہوں، میرے پاس زبردست سا کچن ہے، میرے پاس زبردست سے میری الماری میں کپڑے ہیں، میرے پاس ہر چیز 5 اسٹار لیول پر ہے، اور وہ صرف میں سوشل میڈیا کے تھرو بتا سکتی ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے دوستوں کو امپریس کرنے کا. تو میں ان بچیوں کو صرف ایک چھوٹی سی نصیحت کروں گی، آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے. تصویریں مجھے نہیں سمجھ آتی، اس میں آپ اپنے ہاتھ دکھا رہی ہیں، اپنے پاؤں دکھا رہی ہیں، اپنی لائک آدھا چہرے دکھا رہی ہیں، آدھا چہرہ چھپا ہوا ہے. لائک واٹ از دس؟ لائک لوگ کر رہے ہیں، آپ کا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ میں اور لوگوں میں اور اہل قرآن میں فرق نظر آنا چاہیے. آپ بڑی قیمتی خواتین ہیں، اور قیمتی چیزوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھا جاتا ہے. قیمتی چیزوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر آپ قیمتی چیزوں کو چھپائیں گے نہیں نا تو لوگ چھین کے لے جائیں گے. اس میں آپ کا عزت وقار ہر چیز ہے. خیر، سورۃ العلیٰ میں آیت نمبر 16 سے 17 میں آتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. سورہ ابراہیم میں آتا ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس میں کجی یعنی کہ ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں ہیں. صحیح مسلم میں 2956 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں سنن ترمذی میں 2459 میں فرمایا گیا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے
اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. آیات نمبر 40 سے 41 میں ہم دیکھتے ہیں فرمایا گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ اکبر. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو اپنی خواہشات سے روکے رکھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جنت آپ کی ہو جائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نام کر رہے ہیں جنت ان لوگوں کے. کن لوگوں کے نام کر دی گئی جنت؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہشات کو روک کے رکھا. بڑا مشکل کام ہے. ابھی تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. دوست ناراض نہ ہو جائے، رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، فلاں شادی پر جانا ہے، وہاں پر تو سارے کام ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہیں، احکامات کے خلاف ہیں. لیکن چونکہ اب رشتہ دار ہیں تو رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں. اللہ سے جب ملاقات کریں گے تب دیکھی جائے گی. اللہ کو بھی منا لیں گے. نہیں بھی تب منانے کا موقع گیا، تب کوئی موقع نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ میں. تو یہ ان آیات میں ایکچولی نجات کے 2 بنیادی اصول ہمیں بتا دیے گئے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف دل میں ہونا بہت ضروری ہے. نفس کی خواہشات پر قابو. اور یہ صرف 1-2 دن کی بات نہیں ہے. نفس کے ساتھ جہاد ساری زندگی کا جہاد ہے. جب تک آخر تک انسان کو موت نہیں نہ آ جاتی تب تک نفس کے ساتھ جہاد ہے. اس میں کوئی بریک نہیں ہے. اسی لیے اس کو سب سے بڑا جہاد کہا گیا. سورہ الرحمن کے آیت نمبر 46 میں آتا ہے اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اگر مشقت زیادہ ہے تو انعام بھی ڈبل ہے. آپ چاہتے ہیں کہ لیے 2 جنتیں ہوں. اگر ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں بول بول کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے اعمال بتائیں گے. رائٹ، اعمال بتائیں گے ہمارے. سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 69 میں آتا ہے وہ لوگ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں. آئی لو دس آیا، آئی لو دس آیا. کبھی بھی میں نے دیکھا نا میرا کانفیڈنس اگر ڈاؤن جا رہا ہے دین کی راہ میں تو یہ آیت کو میں نے اپنا ہتھیار بنایا ہوا. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں. اللہ وعدہ کر رہا ہے. اللہ نے یہاں پر کوشش کا ذکر کیا ہے. رائٹ، مشکلات آئیں گی مگر وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئی. زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے جب آپ کا اللہ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو آپ کو مشکل لگتی ہی نہیں ہے. رائٹ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے 2822 میں، کہ جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے اور جہنم خواہشات سے گھیر دی گئی ہے. اب دیکھ لیں آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، کون سا راستہ چننا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خیر ہم دیکھتے ہیں آیات نمبر تھوڑا سا آج 5-10 منٹ اوپر جائیں گے، کوئی بات نہیں. بہت پیاری آیات ہیں، ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. آیات نمبر 42 سے 46 میں ہم دیکھتے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہمیں کہ قیامت کب آئے گی. یہ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ایکچولی یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کا وقت صرف اللہ جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف لوگوں کو خبردار کرنا ہے، صرف ڈرانا ہے. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی مختصر سی ہے. یہ بتاتے ہوئے دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے غرور کو، اس کی کمر کو توڑ رہا ہے اور آخرت کی تیاری کی دعوت دے رہا ہے. میرے بندوں تیاری پکڑ لو اس کے لیے. 42 میں جیسے فرمایا گیا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی. یعنی کہ جو کفار مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے مذاق کے انداز میں، انکار کے طور پر. اور پھر جو تیسری ایک بات تھی جو ان کے ٹون میں تھی کہ وہ کیوں یہ پوچھتے تھے، وہ چیلنج کرتے ہوئے ایکچولی پوچھتے تھے. لیکن اصل مقصد یا اصل مسئلہ ہمارا وہ وقت جاننا نہیں ہے کہ یہ کب ہوگا. ایک مومن کا مقصد ہے اس کے لیے تیاری کرنا. ٹھیک ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187 میں آتا ہے وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے. رائٹ. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8 میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. تو یعنی کہ قیامت کا وقت جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا. آیت نمبر 43 میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیما انت من ذکرہا، آپ کا اس بیان سے کیا تعلق. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا وقت بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام تو صرف ہدایت اور تنبیہ کرنا ہے. رائٹ.
تو اس لیے ان کے یہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں نا، اس کا آپ سے کوئی آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کے ذکر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ لقمان میں 34 میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، right؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے آیت نمبر 44 میں فرما رہا ہے اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، اس کا آخری علم آپ کے رب ہی کی طرف ہے، وہی والی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے۔ سورہ ملک میں بھی آیت نمبر 26 میں بھی آتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ تو کوئی بھی اگر اس چیز پر آپ سے بحث کرتے ہیں یا کچھ بھی، تو یہ کہہ کے بری ہو جائیں کہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اور ویسے بھی ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 45 میں آتا ہے انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس قیامت سے یعنی کہ ڈرتا ہے، یعنی کہ ہدایت صرف اسی شخص کو فائدہ دیتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو حق قبول کرنے کو تیار ہو۔ سورہ قاف میں آیت نمبر 45 میں آتا ہے آپ قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کریں جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 10 میں آتا ہے نصیحت اسے ہی فائدہ دیتی ہے جو ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا صرف ایک صبح ہی ٹھہرے تھے، یعنی کہ قیامت کے دن دنیا کی پوری زندگی بہت ہی مختصر سی لگے گی، انسان کو احساس ہو جائے گا کہ یہ دنیا عارضی تھی۔ سورہ یونس 45 میں فرمایا گیا جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں یہ رہ کر آئے ہیں۔ تو سمجھیں کہ جو ہمیں آخرت میں جو محسوس ہوگا کہ ہم دن کی ایک گھڑی رہ کر آئیں، ہم صرف اسی ایک گھڑی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں سوچتی ہوں کہ محشر کی، میدان حشر کی سختیاں دیکھ کر استغفر اللہ انسان ساری کی ساری لذتیں بھول جائے گا، اتنا سخت دن ہوگا۔ سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 112 سے 113 میں آتا ہے کہ تم زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہے بس۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری 6416 میں فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راستہ چلنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرو۔ صحیح بخاری 6416 میں یہ آتا ہے۔ تو دنیا بہت مختصر ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، موت سے پہلے تیاری بہت زیادہ ضروری ہے، رائٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ابھی بھی اس پر بہت ساری باتیں تھیں کہنے کے لیے، بتانے کے لیے، لیکن چونکہ وقت آلریڈی ہمارا بہت آگے اوپر ہو گیا، 7 منٹس اوپر ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری فکریں آخرت کے لیے لگا دے، جنت کے حصول کے لیے لگا دے، آمین اللہم آمین۔ جی میں یہ سسٹر شازیہ کو کوسٹ بناتی ہوں، آپ آگے سے کوئز کرتے ہیں۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئز ٹائم۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ نے عالم بالا کی تخلیق کے متعلق کیا امور بیان کیے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ نمبر 2، اس کا توازن قائم کیا۔ نمبر 3، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی۔ اور نمبر 4 آپشن ہے، تمام جوابات درست ہیں۔ یس، آپشن از 4۔ نمبر 2 کوشچن، اللہ تعالیٰ نے وسیع کائنات، حیرت انگیز توازن اور زمین جس سر و سامان کے ساتھ بنائی، یہ کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ نمبر 1، کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ نمبر 2، قیامت اور حیات بعد الموت کے ممکن اور متقاضی حکمت ہونے پر، یعنی پر حکمت ہونے پر۔ نمبر 3، تخلیق کا اعلیٰ شاہکار دکھانے کے لیے۔ آپشن از نمبر 2، قیامت اور حیات بعد الموت کے ممکن اور متقاضی حکمت ہونے پر، یعنی پر حکمت ہونے پر یہ دلالت کرتے ہیں، اللہ کی قدرت۔ نمبر 3، جب طامۃ الکبریٰ، عظیم آفت و قیامت آ جائے گی تو انسان کا کیا حال بیان کیا گیا ہے؟ نمبر 1، انسان سب کچھ بھول جائے گا۔ نمبر 2، انسان بے ہوش ہو جائے گا۔ نمبر 3،
इंसान को अपनी दुनिया की तमाम कारगुजारी याद आएगी? ऑप्शन is 3 correct. Next question. क़यामत के दिन जहन्नुम को सामने लाया जाएगा। नंबर 1 कुफार के सामने, नंबर 2 हर देखने वाले के, और नंबर 3 मुनाफिकीन के। ऑप्शन इज 2 करेक्ट। हर एक के सामने लाया जाएगा जहन्नुम को। अगला सवाल, जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी तो इसका आखिरत में क्या ठिकाना होगा? सिज्जीन, जहन्नुम, आराफ। जी, राइट ऑप्शन जहन्नुम। जहन्नुम उसका ठिकाना होगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अगला सवाल, जन्नत उस शख्स का ठिकाना होगा जो नंबर 1 अपने परवरदिगार के हजूर जवाबदेही के लिए खड़ा होने से डरता है। नंबर 2 अपने आप को ख्वाहिश नफ्स से रोके रखता है। नंबर 3 तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और नंबर 4 ऑप्शन इज तमाम जवाबात दुरुस्त है। जी, ऑप्शन इज 4 यानी तमाम जवाबात दुरुस्त हैं। अल्लाह ताला के आगे जवाबदेही और ख्वाहिश नफ्स से रोकना, तमाम जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, क़यामत के वकूअ पज़ीर होने का हकीकी इल्म किसके पास है? नंबर 1 सिर्फ अल्लाह के पास। नंबर 2 अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया। नंबर 3 साइंस ने हम अपने अंदाजे लगा रखे हैं। ऑप्शन इज नंबर 1 यस, सिर्फ अल्लाह ताला के पास है क़यामत का इल्म। अगला सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ डराने और खबरदार करने वाले हैं। नंबर 1 मुशरिकीन और मुनाफिकीन को, नंबर 2 कुफ्फार को, नंबर 3 जो खशियत इख्तियार करे। ऑप्शन इज आप सिर्फ डराने वाले हैं। मई यक्षाहा, जो खशियत इख्तियार करे। जी, अगला सवाल, जिस रोज लोग कयामत देख लेंगे तो इन्हें क्या महसूस होगा? नंबर 1 वो दुनिया में 60-70 हजार साल गुजार कर आए। नंबर 2 वो दुनिया या हालत मौत में बस एक पिछला या पहला पहर ठहरे। और नंबर 3 ऑप्शन इज दुनिया और बरज़ख का तवील अरसा गुजार आए। ऑप्शन इज यस सिस्टर सही कह रही हैं। ऑप्शन 2 कि दुनिया में एक पहर या पहला या पिछला पहर ठहर के आए, बहुत ही मुख्तसर टाइम गुजार के आए। जी, यहाँ पे एंड होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।